السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا کہ جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچیوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یووا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یووا نے کہا۔ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جرئیں مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یووا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یووا آگے چل پڑی، خالد اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا، یووا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یووا نے اپنے ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا، اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا، اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا، اور اسی آدمی نے یووا کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یووا نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یووا اور 2-3 یہودیوں کے ساتھ لے کر شارجہ بن مخیس کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے یہ لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنے زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانش مند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مخیس کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مخیس نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مخیس نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مخیس اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی صفوف سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شبدے دکھائے۔ یووا نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودییں نیم برہنہ تھی۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے سارے زندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مخیس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے پھر قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا کہ یہود نے پھر بھی وہاں موجود تھی۔ یووا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یووا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بیٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے، ایک یہودی نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مخیس نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں سے ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے۔ اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یووا یہودن کو بلا لائے۔ یووا اتنی جلدی اس کے پاس آئی کہ جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یووا سے کہا، اور مخیس کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور اسے
تیکی نظر سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسے عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یہوہ کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں، اس حد تک کہ وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہوہ اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن الثانیہ آ گئے تھے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لیں۔ ان سے جو احد کے میدان میں مارے گئے ہیں۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا کہ ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار و سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دوں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور ہیبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے عام میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے جہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خبیب اور زاہد کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا کہ جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے اور یہ بھول رہے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اسے 2 گنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ، نہیں تو پردے کے پیچھے سے ایک رجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا، تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا، ایک بھائی قید ہوا تھا، تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے نہ آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی بھی جھلک تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان 2 مسلمانوں کی جان بخشی کر دیں؟ تم جاؤ خالد، ان 2 مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہی بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف وہ خالد ہی تھا۔